بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقد روي كان يصلي صلاة مودع أنه لا يصلي بعدها أبدا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میں نے جو روایت آپ کے سامنے بیان کی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زین العابدین ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کر ایسے پڑھتے کہ اس کے بعد کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ عزیزان، آج اس امام کی یوم شہادت ہے کہ جو میرے، آپ کے اور ہم سب شیعان حیدر کرار کے چوتھے امام ہیں۔ آپ کے بہت سے لقب ہیں کہ جن میں سے سید الساجدین اور زین العابدین آپ کے مشہور ترین القاب ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ علی ابن حسین دن رات میں 1000 رکعت نماز بچا لاتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح میرے چوتھے امام جب نماز کی تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ عزیزان، اسی طرح روایت ملتی ہے کہ جب مولا سجاد نے حج کے لیے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر گشت طاری ہو گیا اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے۔ مولا اپنے رب سے راز و نیاز کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ عزیزان، ابو حمزہ ایک مشہور راوی بیان کرتے ہیں کہ علی ابن الحسین راتوں کو کھانے پینے کی چیزیں اپنے کاندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر فقیروں اور ضرورت مند کو پہنچاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ امام سجاد جنہیں غلام کی کوئی ضروریت نہ تھی، غلام کی خریداری کا اہتمام کرتے اور اس خریداری کا مقصد انہیں آزادی دلانا ہوتا تھا۔ غلاموں کا طبقہ امام کا یہ رویہ دیکھ کر اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ آپ انہیں خرید لیں۔ امام ہر موقع مناسبت پر غلام آزاد کرتے تھے اور صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں آزاد شدہ غلاموں اور خنزیروں کا ایک لشکر دکھائی دیتا تھا اور وہ سب کے سب امام سجاد کے مولی تھے۔ علی بن حسین بارے عابد و زاہد اور شب بیدار تھے۔ وہ بنی ہاشم کے فقاہ و عابدین میں سے تھے۔ اس زمانے میں ان کو مدینہ منورہ میں سید العابدین یعنی عابدوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ان کی اسی عبادت گزاری کی کثرت کی وجہ سے ان کو زین العابدین
عبادت گزاروں کی زینت بھی کہا جاتا تھا۔ طاؤس راوی کہتے ہیں میں نے جو علی بن حسین کو سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے عابدک بفنائک و مسکینک بفنائک سائلک بفنائک فقیر۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی مشکل میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا۔ امام کی نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور پیشانی پر گٹے پڑے ہوئے تھے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد رہتا تھا۔ عزیزان، امام زین العابدین بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کا بھی غیر معمولی امتحان کیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی درجے کے سخی اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے تھے۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے، لیکن جب علی بن حسین کا انتقال ہوا تو وہ اس ذریعے معاش سے محروم ہو گئے جو رات کو ان کے لیے سبب بنتا تھا۔ جب علی بن حسین کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی کمر پر کچھ نشان پائے۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ اس بوجھ کی وجہ سے ہے جو رات کے اندھیرے میں یتیموں کے لیے لے جا رہے تھے۔ عزیزان، امام زین العابدین کی سیرت انسانیت کا مکمل درس تھی۔ امام زین العابدین نے پڑوسیوں کا حق، دوست کا حق، قرآن کا حق، والدین کا حق اور اولاد کے حق سمیت تمام انسانیت کے حقوق بتائے ہیں۔ انہی امام زین العابدین کا روز شہادت ہے۔ اے رونے والو، آج کھل کر پرسہ دینا بی بی شہر بانو کے لال کو۔ ارے جب امام کو بازار شام میں مارا جا رہا تھا تو ادھر حسین کے لال علی اکبر نے نوکے نیزہ پر ہی گریہ کرنا شروع کیا۔ ادھر علی اکبر گریہ کرتے ہیں، ارے ادھر شام امام کی حالت کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تب امام نے رو کر فرمایا تھا الشام الشام الشام۔ رونے والو، امام سجاد کے زخم اتنے بڑھ گئے تھے کہ بہن سکینہ بھی اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی۔ ارے جب معصوم سکینہ نے دیکھا کہ ایسی حالت کو تو خوف زیادہ ہو گئی اور زاروں قطار رونا شروع کیا۔ عزادران امام، روایت بتاتی ہے کہ جب مظلوموں کا قافلہ ملعون کے دربار میں داخل ہوا، اس ملعون نے امام کی طرف دیکھ کر سوال کیا کہ یہ کون جوان ہے؟ تو دربار میں سے کسی نے جواب دیا کہ یہ حسین کے بیٹے علی ہے۔ ارے اس جواب کا سننا تھا کہ اس ملعون نے حیرت سے پوچھا کیا علی ابن الحسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟ جواب آیا کہ یہ اس علی ابن الحسین کے بھائی سجاد ہیں۔ امام نے خود بھی جواب دیا کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے۔ رونے والوں، اتنے میں ابن زیاد ملعون کو امام کی کسی بات پر طیش آیا اور اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ سجاد کا سر قلم کر دیا جائے۔ ادھر اس حکم کا جاری ہونا تھا، ادھر بی بی زینب نے خود کو امام پر گرا دیا اور فرمایا کہ سجاد کو قتل کرنے سے پہلے میرا سر قلم کر دو۔ عزادارو، اتنے میں ساری بیویوں اور بچوں نے امام کو گھیڑے میں لے لیا۔ عزادارو، انہی قربانیوں کی وجہ سے تو امام آخری سانس تک اس جملے کو دہرایا کرتے تھے کہ میں اپنی پھپھی زینب کا مقروض ہوں۔ عزادارو، آج کھل کر گریہ کریے
آج اس امام کی غربت پر کہ جس نے کربلا میں قتل گاہ کے منظر دیکھے، اپنے خیموں کو لٹتے دیکھا، ان خیموں سے اٹھنے والے شعلوں کو دیکھا، شام اور کوفہ کے بازاروں کو دیکھا، ماؤں اور بہنوں کو کھلے سر بے پلان اونٹوں پر بیٹھے دیکھا، اپنی 4 سالہ بہن سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا، اپنے بابا حسین کے کٹے سر کو نوک نیزہ پر بلند ہوتے دیکھا۔ عزادارو، امام سجاد کی غربت کو سلام ہے، جو 30 یا 40 سال گزرنے کے بعد بھی پاری کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ عزادارو، امام سجاد وہ مظلوم امام کہ جنہوں نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اسیروں کو کربلا سے سوار کیا۔ عزادارو، جب قافلہ مدینہ کے دروازے تک پہنچا تو ایک شخص نے امام سجاد کو بتایا کہ مولا، آپ کے چچا تشریف لا رہے ہیں، آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ تو امام سجاد اٹھ کر خیمے سے باہر تشریف لائے۔ محمد حنفیہ کی نظر امام سجاد پر پڑی تو کہتے ہیں، یبن قاقی، اے میرے سجاد بیٹا، مجھے بتاؤ کہ میرے پیارے بھائی حسین کہاں ہے؟ علی اکبر کیوں نہیں آئے؟ قاسم کیوں نہیں آئے؟ حضرت عباس کیوں نہیں آئے؟ تو امام سجاد نے روتے ہوئے جواب دیا، امو جان، ظالموں نے میرے بابا حسین کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا۔ ارے عزادارو، اس بات کا سننا تھا کہ محمد حنفیہ نے خود کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا اور مٹی اپنے سر میں ڈال کر روتے ہوئے فریاد کرنے لگے، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ غربتا۔ عزادارو، واقعہ کربلا سے لے کر امام کے شہید ہونے تک امام کا یہ عالم تھا کہ دن ہے تو رونا، رات ہے تو گریہ و زاری، کھانا دیکھنا تو رونا، پانی آیا تو رونا۔ وجہ پوچھی جاتی تو فرماتے، کیسے کھاؤں، میرا بابا بھوکا ذبح ہو گیا، کیسے پانی پیوں، میرا باپ اور بھائی پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ ارے دنیا والوں سے تو یہ گریہ بھی برداشت نہ ہو پایا۔ ملعون ولید بن عبد الملک کے دیے ہوئے زہر سے امام 25 محرم کو شہید ہو گئے۔ مدینہ میں خبر شہادت پھیلی، ہر طرف سوگ اور آہ و بکا کا ماحول تھا۔ میرا دل تو کہتا ہے کہ جب جنازہ کاندھوں پر بلند ہوا ہوگا اور ہزاروں کے مجمع میں بقیع کی طرف چلا ہوگا تو بیمار امام نے تابوت سے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، بابا، آپ کا یہ لال شرمندہ ہے کہ آج میرے جنازے میں یہ مجمع، میرا تابوت اٹھانے والے اتنے لوگ، مگر کل جب کربلا سے رخصت ہو رہا تھا تو آپ کا جنازہ خاک گرم پر پڑا ہوا تھا۔ بابا، آپ کا جنازہ دفن بھی ہوا تو ایک اکیلا بیمار فرزند، نہ رشتے دار، نہ اقربا، نہ چاہنے والے، نہ دل کے ٹکڑے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب میں نے آپ کے جسم اقدس کو قبر میں اتارا تو 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز آئی تھی، لاؤ بیٹا زین العابدین، لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔